السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکومت۔ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذرہ غائب ہو گئی۔ ذرہ کا مطلب ذرہ جنگ میں استعمال کیے جانے والا حفاظتی لباس ہوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے وہ ذرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں دیکھی اور اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ ذرہ میری ہے۔ یہودی نے کہا اس کا دعویٰ کر اور ثابت کر، یہ ذرہ تیری ہے اور ذرہ مجھ سے لے لینا۔ ان دنوں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ میں ہی خلیفہ ہوں اور میں ہی مدعی ہوں، یہ دعویٰ کس طرح ثابت ہو؟ قاضی کے پاس چلیں اور دعوے کو آخر تک پہنچائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس زمانے میں قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب تھے۔ الغرض جب دونوں قاضی کے پاس پہنچے اور ذرہ کا مقدمہ شروع ہوا تو قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اگرچہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں لیکن اس وقت قانون کے حکم کے مطابق حاکم میں ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوے کے لیے آئے ہیں تو یہودی کے برابر کھڑے ہونا چاہیے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ یہودی کے برابر کھڑے ہو گئے اور کہا وہ ذرہ میری ہے اور یہودی کے قبضے میں ہے اور یہودی کے قبضے میں ناجائز ہے۔ قاضی نے کہا کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا مطلب؟ قاضی نے کہا گواہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے غلام قمر کو گواہی کے لیے لائے تھے۔ قاضی نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہوں کی گواہی قبول نہیں قبول کی جائے گی کیونکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا ہے اور قمر آپ کا غلام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قریبی عزیز کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ قریبی عزیز رشتہ دار اپنوں کے لیے جھوٹی گواہی بھی دے سکتے ہیں۔ قاضی نے کہا لہٰذا حسن آپ کا بیٹا اور قمر آپ کا غلام ہے، میں ان کی گواہی نہیں سنوں گا۔ امیر المومنین خلیفہ ہونے کے باوجود بھی لاجواب ہو گئے۔ اپنے قاضی کے جملے سے دلی طور پر بے حد خوش ہوئے اور قاضی سے فرمایا میرا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے یہودی سے کہا ذرہ اٹھاؤ اور لے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تو گواہ پیش کریں گے اس وقت اپنی ذرہ کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہودی جو کے پاس کھڑا تمام باتیں سن رہا تھا اس تمام صورتحال کو دیکھ کر اس کے دل میں حیرانی غالب ہو گئی اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب ایسا ہی مذہب ہے۔ یہودی مسلمان قاضی کے فیصلے کو سن کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے قاضی کے حکم کو ماننے پر اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت اسلام لے آیا۔ یہودی نے مسلمان ہوتے ہی ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور کہا یہ آپ کا حق ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، یہ سچ میں ہی آپ کی ہے، میرے پاس ناجائز ہے اور مجھے معاف فرما دیجیے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذرہ یہودی کو بخش دی۔ پیارے دوستو، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس کا عکس ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اسی کی تصویر پیش کرتا ہے۔ قوانین کی پابندی اور احترام کرنا جیسے عام بندوں پر لازم ہے اسی طرح حکمران اور امیر لوگوں پر بھی قوانین اور اصولوں کی پابندی کرنے کے پابند ہیں۔ دیکھا آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اپنے قاضی کا حکم مانا، نہ کوئی فضول بحث کی بلکہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے قاضی کا حکم مانا اور اپنی
ذرا یہودی کے حوالے کر دی۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ضرور قاضی کی گستاخی کرتا، پر نہیں، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مذہب کی لاج رکھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رویے سے متاثر ہو کر یہودی اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و برداشت نے ایک مسلمان کا اضافہ کر دیا۔ دشمن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے خوف سے پھیلا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اسلام حسن سلوک اور محبت سے متاثر ہو کر لوگوں نے قبول کیا تھا۔ شکریہ۔